بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، یعنی پرندے اور جانور جو بھی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ ان کو سن لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو اور پرندوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام کے ہوا کو تابع کر دیا، اور آپ علیہ السلام اس کو جو بھی حکم دیتے تھے وہ وہی کرتی تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور یوں ہی آپ علیہ السلام مہینوں کا فاصلہ صبح اور شام میں ہی طے کر لیتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک یعنی شام میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قلین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جن و انس وغیرہ رکھ لیتے تھے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے تھے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے تھے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام جہاں بھی جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کے قالین کو اسی جگہ پر پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کی حکومت جنوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ اور اسی طرح جن آپ علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور اسی طرح جب بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی تو جن دریاؤں میں گوتے لگا کر ان میں سے ہیرے اور جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے، اور جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ علیہ السلام وہ کام جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، اور جنات کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا۔ اور اسی طرح جو جن شرارتیں کرتے تھے یا کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے یا دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، آپ علیہ السلام ان جنوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روکے رکھ، کچھ محاسبہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کا لشکر انسانوں، جنوں، چوپایوں اور پرندوں پر مشتمل تھا۔ آپ کے لشکر کا 25% حصہ انسانوں، 25% حصہ جنوں اور 25% حصہ چوپایوں پر مشتمل تھا، اور 25% حصہ پرندوں پر بھی مشتمل تھا۔ آپ علیہ السلام کا لشکر 300 میل لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔
اگر کوئی حکم عدولی کی جرت کرتا تو آپ علیہ السلام اسے سخت سزا دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد فرمایا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اس کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی جن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کا ہر کام کرتے تھے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ہم ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اور بڑے بڑے حوض بناتے یعنی بڑے بڑے پیالے بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جن میں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روگردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ داؤد علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب زبور نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 53 سال کی عمر پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور ان میں سے سب سے عقل مند اور بہترین بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکمرانی کی، اور آپ علیہ السلام 13 سال کی عمر میں سلطنت تخت پر تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اس طرح آپ علیہ السلام 40 سال اس کے مالک رہے، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں بھی ایجاد کی گئیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکروں کے ساتھ شام کی وادی سے گزرے، جہاں چونٹیوں کی ایک جماعت بہت ہی کثیر تعداد میں تھی، اور ان میں سے ایک چونٹی جو کہ ان چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے 3 میل کے فاصلے سے آپ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ لیا اور قدموں کی دمک کو محسوس کر لیا، تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو وہ بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل دور ہی سن لی، کیونکہ جو ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کی تھی، وہ ہوا ہر شخص کا کلام آپ علیہ السلام کی مبارک کانوں تک پہنچا دیا کرتی تھی۔
اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے اس چونٹی کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام مسکرا دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور جب آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اس چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چونٹیوں کی آواز کو بھی سن لیا۔ دوستو یقیناً ان سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوت عطا فرمائی جس سے آپ علیہ السلام چونٹیوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی ہر قسم کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ ہوا آپ علیہ السلام کے تابع تھی، جن آپ علیہ السلام کے فرما بردار تھے، آپ کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ دوستو انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے کہ اس کی کیا ڈیوٹی تھی اور اس نے کس طرح آپ علیہ السلام کو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کا جو حال بتایا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو اس نے کون سی عجیب و غریب چالوں سے کام لیا، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی طور پر پریس کر دیں۔